امریکی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار میں ٹیلیفونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی، اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا پاک امریکہ اشتراک مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون پر زور۔ مارکو روبیو کا پاکستان کے ساتھ معدنیات کے شعبے میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ معیشت اور تجارت میں تعاون دونوں ملکوں میں مستقبل کے تعلقات کی پہچان ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کی افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ مارکو روبیو کا افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ امریکہ کی چین پر ٹیرف میں مزید 50% اضافے کی دھمکی۔ چین سمیت ان تمام ملکوں پر مزید ٹیرف لگائیں گے جو ہم پر ٹیرف لگاتے ہیں۔ کئی ممالک ٹیرف پر مذاکرات کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کے ساتھ تجارت منصفانہ اور باہمی تعاون پر ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا غزہ جنگ رکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ فلسطینی غزہ سے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جائیں، غزہ کو آزاد علاقہ بنائیں گے۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امریکہ ایران کے ساتھ تصادم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈیل کے امکانات ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت کا خدشہ۔ چین کا ٹرمپ کی مزید ٹیرف دھمکی پر سخت رد عمل۔ امریکہ میں چینی سفیر نے کہا امریکی صدر کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ چینی مصنوعات پر اضافی 50% ٹیرف کی دھمکی کا چین پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چین امریکی دھمکیوں اور پریشر سے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ٹرمپ ٹیرف پر برطانوی اور کینیڈین وزرائے اعظم کا سخت رد عمل۔ تجارتی جنگ کوئی نہیں جیتے گا، قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ موجودہ صورتحال عالمی معیشت کے لیے سنگین ہو سکتی ہے۔ قومی مفاد اور کرنسی کا تحفظ یقینی بنانے پر ہی امریکہ سے آزاد تجارتی معاہدہ کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا اعلان۔ ٹیرف سے امریکی کساد بازاری کے امکانات بڑھ گئے، اپنے ملک کو نقصان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا رد عمل۔ ایران کی امریکی صدر کے براہ راست مذاکرات کے دعوے کی تردید۔ ایران کو امریکہ سے بات چیت میں جلدی نہیں، دوست اسلامی ملک کی تجویز پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ عمان کی وساطت سے بلا واسطہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات صدارتی سطح پر نہیں، وزارت خارجہ کی سطح پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل۔ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا مشن۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا آج سے آغاز۔ غیر ملکی وفود کی اسلام آباد میں آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا امریکی وفد ایرک مائر کی سربراہی میں انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کرے گا۔ وزیر اعظم کا عالمی سطح پر تیل کی کم ہوتی قیمتوں کا فائدہ عوام کو پہنچانے کا اعلان۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کا اشارہ بھی دے دیا۔ جیسے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو فائدہ پہنچایا، تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بھی عوام کو پہنچائیں گے۔ آنے والے مہینوں میں بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے بجلی کے نرخوں میں کمی ممکن ہوئی۔ میری ٹائم سیکٹر میں پائیدار اصلاحات کے لیے ٹاسک فورس متحرک ہے۔ عالمی معیشت سمندری وسائل اور ان تک رسائی سے وابستہ ہے۔ وزیر اعظم کا میری ٹائم سیکٹر میں اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ علی امین گنڈاپور کے بیان پر شدید تحفظات کا اظہار۔ اسد قیصر، شہرام ترکئی پارٹی کے سینئر لوگ ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ پارلیمانی پارٹی کا اپنے ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ پی ٹی آئی میں بڑھتے اختلافات، شکایات، ازالہ کمیٹی کی تشکیل کا بھی فیصلہ۔ کمیٹی میں پارٹی کے بانی ارکان کو شامل کرنے کی تجویز۔ سیاسی کمیٹی کا آئندہ بیان بازی پر شوکاز نوٹس اور رکنیت معطلی کا بھی فیصلہ۔ ٹرمپ ٹیرف سے بھونچال، سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے۔ ایشیائی، یورپی اور خلیجی ملکوں کی اسٹاک مارکیٹیں بیٹھ گئیں۔
सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में भी गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 रोज में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है, माहिरीन की पेशगोई। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। वीज़ा मनसूखी पेश की इत्तला और कानूनी कार्रवाई के बगैर की गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में समेत कई तालीमी इदारों के तलबा शामिल। तालीमी इदारों और इंसानी हुकूक के कारकुनान का शदीद तशवीश का इजहार। इसराइल की दहशतगर्दी गजा मलिया में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। सहाफ़ियों की खैमा बस्ती पर हमले में 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी नय्यार अमरीकी को गोली मारकर शहीद कर दिया। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 50,695 हो गई, 1.25 लाख से ज़ायद जख्मी। इसराइली अफवाज की जनूबी लबनान में भी बमबारी, 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। और शिकस्त खोर्दा कौमी टीम की न्यूजीलैंड से वतन वापसी। कौमी टीम को न्यूजीलैंड से T20 और वनडे सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। रिजवान 11 दौरे के दौरान सिर्फ 1 मैच जीत सके। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। पहली परवाज 285 आज़मीन को लेकर जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से उड़ान भरेगी। PIA, सऊदी एयरलाइन और निजी हज परवाजों का शेड्यूल जारी। मुतल्लिका इदारे आज़मीन हज की बावकार रवानगी के लिए तैयार हैं। आज़मीन को तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। डिप्टी डायरेक्टर हज गुलजार सुमरो तमाम इब्तदाई परवाज़ें मदीना मुनव्वरा और 14 मई से परवाज़ जद्दा एयरपोर्ट का रुख करेंगी। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है। वो कराची जहां पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, भत्तों की सियासत की जाती थी, पहिया जाम हड़ताल की जाती थी। एक फोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है। सियासी मुखालिफिन के पास कोई शुरू नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब, ये 1990 या 12 मई का कराची नहीं, माजी में बोरीबंद लाशों और भत्तों की सियासत की जाती थी। पीपल्स पार्टी ने कराची को तब्दील कर दिया। गवर्नर सिंध 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं और कहते हैं अवामी हूँ, हम काम कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते। कामरान टिसोरी को कहा कराची के लिए 100 अरब दिलवा दें। गवर्नर ने कहा ऐसे पैसे नहीं दूंगा, समरी लेकर आओ। हमने फौरी समरी भिजवाई और स्कीमें मांग ली। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में डंपर तले लोगों को कुचलने का एक इशू है जिसे हम सबको बैठ के हल करना है। एक शख्स नजर उसका हाथ एक कट गया, अगर मैंने जाकर उसको जाती हैसियत में 80 गज का प्लॉट दिया, क्या मैंने गलत किया? मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात की। आज आपने कहा कि गवर्नर प्रोटोकॉल में मर्सिडीज में घूमता है। अगर आपको मेरी मर्सिडीज पे एतराज है तो आ जाए कल गवर्नर हाउस, मोटरसाइकिल पे दोनों चलते हैं, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाइएगा, कराची घूमते हैं रोजाना। मेयर कराची को पढ़ा लिखा समझता हूँ मगर उन्होंने बड़ी छोटी बात की। मुर्तजा वहाब ने बच्चियों को प्लॉट देने पर तनकीद की। जाती हैसियत में किसी मुतासरा फैमिली को प्लॉट दिया तो क्या गलत किया? मेयर कराची के पास चाइना कटिंग के शवाहिद हैं तो ले आए। मेयर कराची लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय काम भी कर लें। कराची में ट्रैफिक हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे। जाती हैसियत में किसी मुतासरा फैमिली को प्लॉट दिया तो क्या गलत किया? मेयर कराची में मर्सिडीज पर इतराज है तो मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। गवर्नर सिंह की मीडिया टॉक।
need to ensure کہ اگر پنجاب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے پانی سے ضرور بنا لے، لیکن میں ان کے ساتھ تھا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا کہ ایک قطرہ بھی ان کے پانی کا حصہ وہ کسی اور صوبے کو نہیں جانا چاہیے۔ سندھ کا ایک قطرہ بھی کسی اور صوبے کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کینال کے مسئلے پر کمیٹی تشکیل دی، حکومت اپنی اتحادیوں کے اعتراضات دور کرے گی، جو بھی حل نکلے گا اس میں ملکی مفاد کو ترجیح دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، پانی کی تقسیم کا قانون موجود ہے، کوشش ہوگی اس مسئلے کا افہام و تفہیم سے حل نکلے۔ جمہوری لوگ ہیں، بات چیت سے مسائل حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، ہم کسی چیز کو بلڈوزر کرنے کے یقین نہیں رکھتے۔ سندھ بھی پنجاب جتنا پیارا ہے، صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا، وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے، اور ٹیکنیکل ایشو کا ہمیشہ حل جو ہے وہ ٹیکنیکل نکلا کرتا ہے، تو کوشش ہوگی کہ اس پہ بلڈوز نہ کیا جائے اور افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکلے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے تکواڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخارج کے 9 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک دہشت گردوں میں ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ خارجی رینگ لیڈر شیرین بھی شامل۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد، خارجی شیرین شہریوں کے قتل اور 20 مارچ کو کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کا ذمہ دار تھا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا خارجی دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، دہشت گردوں کے سرغنہ کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت گندم کی کٹائی سے قبل صورتحال کا جائزہ اجلاس، گندم کی ریکارڈ پیداوار پر پنجاب کے کسان کو شاباش۔ پنجاب میں گندم کی آزادانہ نقل و حمل کی اجازت، پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم کی خریداری کا فیصلہ، فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی جاری رکھنے کا بھی فیصلہ۔ کسان ہمارے بھائی ہیں، مفاد کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کا 5واں اجلاس، نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، نفٹیک کا قیام نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ نیکٹا کی استعداد کار بڑھانے میں نفٹیک مؤثر کردار ادا کرے گا۔ پاکستان میں کرپٹو معیشت کے منظرنامے کو نئی جہت دینے کے لیے تاریخی اقدام، بائنوس کی بانی چانگ پینگ زاؤ کی پاکستان کرپٹو کونسل کے اسٹریٹجک مشیر مقرر۔ چانگ پینگ نے پاکستانی کرپٹو کونسل کے ارکان کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صدارت کی۔ چیئرمین SECP، گورنر اسٹیٹ بینک، اہم سرکاری شخصیت کی شرکت۔ یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ پاکستان سنگاپور، دبئی اور سوئٹزرلینڈ کی صف میں کھڑا ہوگا، وزیر خزانہ کی گفتگو۔ بین الاقوامی طلباء کے لیے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ امریکی یونیورسٹیوں میں پاکستانیوں سمیت درجنوں بین الاقوامی طلباء کے ویزے اچانک منسوخ۔ ویزا منسوخی بغیر پیشگی اطلاع اور قانونی کارروائی کے کی گئی۔ ہارورڈ، اسٹیورڈ، UCLA اور یونیورسٹی آف مشیگن سمیت کئی تعلیمی اداروں کے طلباء شامل۔ UCLA میں 12 طلباء اور گریجویٹس کے ویزے منسوخ کیے گئے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کے ایک طالب علم نے از خود ملک چھوڑ دیا۔ تعلیمی اداروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی شدید تشویش کا اظہار، ویزے منسوخ ہونے سے طلباء بے چینی کا شکار۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آ سکی، صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری اور گولہ باری، صحافیوں کی خیمہ بستی پر حملے میں 2 افراد شہید، 9 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی نژاد امریکی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,695 ہو گئی۔ 1,15,338 افراد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا وسطی دیر البلح کے 5 محلوں کی
رہائشیوں کو جبری انخلا کا حکم، مغربی کنارے کے شہر نابلس کے داخلی راستے بند کر دیے گئے۔ اسرائیلی افواج کی جنوبی لبنان میں بھی بمباری، 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس کے اسرائیلی حملوں میں بچوں کے قتل عام کی مذمت، غزہ میں بچوں کی اموات اسرائیلی جنگی جرائم کا واضح ثبوت ہے۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے برابر ذمہ دار ہیں۔ عرب ممالک اور عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے میں ناکام ہے، حماس کا رد عمل۔ اور نیوزی لینڈ کے ہاتھوں پیدل پہ شکستوں کا بوجھ اٹھانے قومی ٹیم کے کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پہنچنے والوں میں امام الحق، فہیم اشرف، عرفان خان نیازی اور محمد علی شامل۔ پاکستانی ٹیم کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں T20 اور 1 ڈے سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔